مسلمانوں نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کو دھول چٹا دی تھی اور بہت بری شکست ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب یہ جانتے تھے کہ رومن امپائر اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر بن خطاب نے اپنا فوکس رومن امپائر سے ہٹا کر پرشین امپائر کی طرف کر دیا۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سنا کہ پرشین امپائر کو نیگوسیشن کر کے روکا گیا تاکہ اکیلے رومن امپائر سے ہی جنگ کی جائے۔ اب یہاں بات کریں اگر دشمنی کی، تو مسلمانوں کی اور پرشین امپائر کی دشمنی آج سے نہیں، ابھی سے نہیں، اس وقت سے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی چل رہی تھی۔ مسلمانوں کی مکہ والوں سے کافی جنگ ہوئی، پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ اگلے 10 سال تک مکہ والے اور مدینہ میں موجود مسلمانوں کی ریاست آپس میں کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، آنے والے اگلے 10 سال تک۔ جب وہ اگریمنٹ ہوا، اس کے بعد نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سے بڑے بڑے بادشاہوں کو، جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان سب کو انویٹیشنز اور لیٹرز بھیجے جس میں وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ بہت سارے بادشاہوں نے بہت اچھے سے رسپانس کیا، مگر پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا خسرو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کی بہت بے ادبی کی، اسے پھاڑ کے پھینکا۔ پرشیا کے بادشاہ خسرو کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فوراً ہی نبی پاک کو گرفتار کرنے کے لیے 2 بندوں کو حکم دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خسرو کے رسپانس کا اندازہ ہوا، ان تک یہ خبر پہنچی اور انہیں یہ پتہ چلا کہ اس نے کس طرح سے ان کے لیٹر کی بے ادبی کی سب کے سامنے اور اس کا کیا ری ایکشن ہے، تو انہیں بہت دکھ پہنچا، اور اس دکھ کی حالت میں انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی جو خسرو کے لیے بد دعا تھی کہ یا اللہ اس کی جو حکومت ہے، جو سلطنت ہے، اسے برباد کر دے۔ جب وہ 2 سپاہی جو خسرو کے حکم سے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ مدینہ پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنے عظیم بادشاہ ہمارے سلطان خسرو کے حکم پر آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک، تو تم جس کے حکم پر مجھے گرفتار کرنے آئے ہو وہ تو اب وہاں کا بادشاہ رہا ہی نہیں، کیونکہ کل اس کے اپنے ہی بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود تخت سنبھال لیا ہے۔ یہ سن کر ان سپاہیوں کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی سرک گئی ہو۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے ایران کا بادشاہ خسرو ہی تھا۔ ان سپاہیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو بہت دھمکیاں بھی لگائیں۔ ان سے کہا کہ جب یہ بات ہمارے شہنشاہ تک پہنچے گی جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کا بہت برا حشر کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جاؤ اپنے بادشاہ کو بتاؤ کہ میں نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی بتانا کہ ایک دن میری حکومت وہاں پہنچے گی جہاں اس کی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ویسے ہی آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہو گیا ہے۔ اسلام آلموسٹ بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے، بہت بڑی آبادی مسلمان ہے، اور انڈونیشیا ایک اسلامک کنٹری ہے، ایسی جگہ جہاں اونٹ نہیں پائے جاتے۔ مالدیوز، وہاں پر ہورسز نہیں پائے جاتے، لیکن وہاں بھی اسلام پھیلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پرشین بادشاہ کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن پرشین امپائر ایک بہت اسٹرانگ امپائر تھی، وہ ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی، اور دنیا میں ایسی بہت کم امپائرز ہیں جو اس طرح سے طاقتور ہوں۔ خسرو کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور اپنے باپ کی جگہ تخت کو سنبھال لیا، لیکن پھر اسی کے جنرلز نے اس سے بغاوت کی، اس کو قتل کر کے تخت پہ کسی اور کو بٹھا دیا۔ اس طرح پے در پہ بادشاہ بدلتے رہے، جو آتا تھا قتل ہو جاتا تھا، اس کی جگہ پھر دوسرا آتا تھا، پھر وہ قتل ہو جاتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا، پھر وہ قتل ہو جاتا تھا، پھر چوتھا مطلب یہ چلتا ہی رہا، بیک ٹو بیک قتل ہوتے رہے، بادشاہ بدلتا رہا، اور کافی لمبے ٹائم تک کوئی مضبوط بادشاہ ایسا نہیں آیا جو ٹک کے بیٹھا رہے، جس کی حکومت کو کوئی گرائے نہ، اور یہ تب سے ہونا شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بدعا کی۔ اب اس سارے تماشے کی وجہ سے پرشین امپائر شدید کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ طاقتور ہوتی بھی تو کیسے، کوئی ایک بادشاہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ تو وہاں کے سارے جنرلز نے میٹنگ بلائی اور وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے لگے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے یہ ڈسکشن کیا کہ مسلمان جو ہمیں یوں آسانی سے ہرا دیتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہ جاتے ہیں اور وہ خود یونائٹ ہو کر دوسروں سے لڑتے ہیں۔ تو ہمارے اسی ڈویژن کا جو ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس کا ہی مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے۔ رستم نامی جنرل نے لوگوں کو یہ کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے آپس کی لڑائیوں کو ختم کریں، دشمنیوں کو ختم کریں، اور مل کر ایک طاقتور شہنشاہ منتخب کریں، اور اس نے خود ہی ایک انسان کو نامینیٹ کیا۔ رستم نے جسے شہنشاہ بنانے کے لیے نامزد کیا، وہ ایک 9-10 سال کا بچہ تھا، کوئی بڑا جنرل، کوئی سولجر، کوئی واریر، کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بچہ تھا۔ اور یہاں رستم ایک چالاکی کرنا چاہتا تھا، وہ بچہ نام کا شہنشاہ بنایا جاتا اور حکومت ہاتھ میں ہوتی رستم کے، یعنی وہ اپنے ہول میں سب کچھ رکھ کے سامنے ایک بچے کی حکومت دکھانا چاہتا تھا، تاکہ اگر کوئی میچور، کوئی ایڈلٹ آ جائے گا تو وہ اپنی مرضی چلائے گا اور رستم کو اس کے تابع ہونا پڑے گا، لیکن اگر ایک بچہ ہوگا اور اس کو کٹ پتلی بنا کے رستم اپنے ہاتھ میں حکومت رکھے گا تو مرضی رستم کی ہی چلے گی۔ تو یہ تھی چالاکی رستم کی۔ جب ایک بادشاہ منتخب کیا گیا تو پرشین امپائر اسٹرانگ ہونے لگ گئی،
کیونکہ ان کی آپس کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی۔ اب خالد بن ولید بھی پرشین امپائر میں نہیں تھے، کیونکہ وہ ابو بکر صدیق کی آرڈرز پہ رومن امپائر چلے گئے تھے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے۔ جب خالد بن ولید رومن امپائر چلے گئے تو وہاں علاقے فتح کرنا شروع کر دیے، اور پرشین امپائر میں مسلمانوں کی اسپیڈ بالکل ہی سلو ہو گئی، کیونکہ خالد بن ولید کی لیڈرشپ ان کے پاس سے ختم ہو گئی تھی۔ بہرحال مسلمانوں نے ڈمسکس فتح کیا اور امیسا جیسے سٹی کو فتح کر لیا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا تو رومن امپائر اور پرشین امپائر ان کی تو صبر کی انتہا ہو گئی تھی اور پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بہرحال پھر جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وہ کام کیا ان دونوں نے جو کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر آپس میں ہی تو صرف یونائٹ نہیں ہوئے بلکہ ایک دوسرے سے بھی بانڈنگ کریٹ کر لی، انہوں نے آپس میں دوستی کر لی اور ان کی جو 800 سالہ پرانی دشمنی تھی اسے سائڈ پہ رکھ دیا، کیونکہ ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے دوستی کر لی ہو، انہوں نے تو رشتہ داری بھی بنا لی تھی، کیونکہ رومن بادشاہ نے اپنی پوتی پرشین بادشاہ کے شادی میں دے دی تھی، اس سے شادی کر لی تھی، اب وہ رشتہ دار بن گئے تھے، یعنی رومن کی پوتی کی شادی ہو گئی پرشین بادشاہ سے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ دونوں آرمیز کو یونائٹ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، جیسے کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے اس بات کو جانا کہ یرموک کے موقع پر کیا ہوا تھا۔ رومنز پرشین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر مسلمانوں نے صحیح کیلکولیشنز کی وجہ سے پرشینز کو پیچھے دھکیل دیا اور رومن سے جنگ سٹارٹ کی۔ یرموک میں مسلمانوں نے فتح یاب ہو کے دکھایا۔ یرموک میں فتح کیسے ہوئی کہ یرموک کی لیڈرشپ ابو بن عبیدہ نے خالد بن ولید کے سپرد کر دی تھی، اور وہ یہ ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، 2 مہینے بعد اب مسلمانوں کے لیے ایک جنگ اور تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ خیر، ریکیپ بتانا کافی لمبا ہو گیا، بٹ اب ہم بات کریں گے جنگ یرموک کے بعد جنگ قادسیہ کے بارے میں۔ ٹھیک 2 مہینے بعد یرموک کے ہونے والی جنگ تھی قادسیہ۔ حضرت عمر بن خطاب حج کرنے چلے گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پرشین امپائر کو تباہ کرنے کے لیے اب فوج بڑی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ایک اور فوج بننی چاہیے۔ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو مدینہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے پرشین امپائر سے جنگ کرنے کے لیے، اور عمر بن خطاب نے کہا کہ اب وہ اپنی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کی تباہی پھیر دیں گے، مگر بڑے بڑے صحابہ حضرت علی اور باقی لوگوں نے انہیں یرموک کی طرح قادسیہ سے بھی روک دیا، انہیں منع کیا کہ وہ خلیفہ ہیں اور اس طرح سے جنگ میں شرکت نہ کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ رومن اور پرشین دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے، تو بہتر ہے کہ خلیفہ اس میں انوالوڈ نہ ہوں۔ تو پھر عمر بن خطاب نے ان کی بات مان لی، مگر اب مدعا یہ تھا کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ، وہ سب تو مصروف تھے، پھر اس لشکر کو لیڈ کون کرتا جو جنگ کے لیے جانے والا تھا؟ اسی پر غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ آخر اس کا لیڈر کس کو بنایا جائے گا اور کس کی قیادت میں یہ لشکر لڑے گا۔ اب اتنے میں وہاں ایک لیٹر پہنچا، اس لیٹر میں لکھا تھا، یا امیر المومنین عمر بن خطاب، میں نے ہزاروں لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا ہے، ایک فوج تیار کی ہے اور مدینے کی طرف بھیج دی ہے۔ یہ لیٹر حضرت عمر کو سعد بن ابی وقاص نے لکھا تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مل گیا مجھے کہ کون ہوگا لشکر کا لیڈر۔ سب نے پوچھا کہ کون ہوگا وہ، تو انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ جب یہ نام سب نے سنا تو فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ یہ نام ہمیں منظور ہے۔ سعد بن ابی وقاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور اسلام قبول کرنے والے 10 لوگوں میں سے ایک تھے، پہلے 10 لوگوں میں سے۔ جنگ احد میں جب ڈیفیکلٹیز بڑھ گئی تھیں تو سعد بن ابی وقاص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شجاعت سے ڈیفینڈ کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد، آپ پر میرے والدین بھی قربان ہوں۔ اب سعد بن ابی وقاص کو مسلمانوں کے لشکر کا لیڈر جنرل بنا دیا گیا تھا اور ان کی لیڈرشپ میں ہی ان کو جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ تو مسلمان سعد بن ابی وقاص کے ساتھ عرب سے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو ایک آرڈر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جب آپ وہاں جائیں تو جنگ کرنے سے پہلے پرشیا کے بادشاہ کو آپ نے اسلام کا انویٹیشن دینا ہے، جیسے کہ سنت محمد ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے بالکل ہی خلیفہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ طے یہ پایا تھا کہ پرشین امپائر میں جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں بیک سائڈ پہ عرب کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، تاکہ بغاوت نہ ہو سکے بلکہ ہیلپ ہو سکے، اور فرنٹ پہ آپ نے پرشیا کو رکھنا ہے، لیکن جنگ کو شروع کرنے سے پہلے پرشین بادشاہ کو انویٹیشن دینا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، بصورت دیگر جنگ ہوگی ورنہ نہیں۔ جب سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمان لشکر پرشیا کے کیپٹل میں پہنچنے والا تھا تو وہاں کے لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسی کون سی فوج آ رہی ہے جس سے پرشین اور رومن امپائر دونوں ڈرتے ہیں، اور لوگ جمع ہونے لگے انہیں دیکھنے کے لیے۔ جب مسلمان انٹر ہوئے تو جمع ہوئے ہوئے لوگ انہیں دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں، نہ ہی آرمرز، بالکل سمپل سے کپڑوں میں بغیر کسی پروٹوکول کے یہ لوگ، اور ان سے ہمارے عظیم شہنشاہ ڈرتے ہیں۔ مسلمان مدین میں یزدگرد کے محل میں داخل ہوئے، مسلمان اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ ہمارے امپائر میں کیوں آئے ہو؟ کیا آپس کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ تو ایک صحابی نے جواب دیا، بالکل نہیں، ہم تو آپ کی طرف اللہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہیں، یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا آپ کو ہمیں جزیہ دینا ہوگا۔
بصورت دیگر آپ ہماری تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پرشین بادشاہ کے محل میں اس کے تخت کے سامنے اسی کے لوگوں کے سامنے جب مسلمانوں نے اسے یوں للکارا، ایسی دھمکیاں دیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جاؤ اپنی فوج کو تیار کرو جنگ کے لیے۔ میں اپنی فوج کو اپنے سب سے طاقتور جنرل رستم کی قیادت میں تم قادسیہ کی طرف بھیجوں گا اور وہ تمہیں وہیں گاڑ کے آئے گا۔ مزید انسلٹ کرنے کے لیے یزدگرد نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ نسل کون ہے، ہائی گریڈ کون ہے، اور ان کے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھوایا۔ بہرحال مسلمان وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد 60,000 کا لشکر پرشین امپائر کی فوج تیار ہو گئی قادسیہ کے میدان کی طرف روانہ ہونے کے لیے۔ مدینہ میں امیر المومنین خلیفہ عمر بن خطاب تک جب یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی طرف ایک میسنجر بھیجا، ان سے کہا کہ قادسیہ کے میدان کا میپ بنا کے مجھے بھیجو، کیونکہ وہ چپے چپے کی خبر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی اس طرح پریزنٹ رہنا چاہتے تھے کہ جیسے یہ جنگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو یا پھر ان کی قیادت میں۔ سعد بن ابی وقاص نے مسلمان انجینئرز کی ہیلپ سے بالکل ایگزیکٹ نقشہ بنایا اور مدینہ امیر المومنین کی خدمت میں بھجوا دیا۔ بہرحال مسلمانوں کا تو یہ سب چل رہا تھا، دوسری طرف پرشین امپائر کا بادشاہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے یہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے مٹی کا ٹوکرا رکھ کے مسلمان میسنجرز کو ذلیل کیا۔ لوگ اس کی باتیں سن کے ہنسی مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، لیکن وہاں ایک نجومی موجود تھا جو بادشاہ کے پاس آیا، شہنشاہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کر دیا ہے، کیونکہ اسٹارز، گیلیکسیز اور ہوروسکوپ کے پریڈکشنز کے مطابق جو انسان یہاں سے مٹی لے کر گیا ہے وہ ایران کی مٹی ہی نہیں بلکہ پوری سرزمین اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سولجرز کو وہ مٹی واپس لانے ان کے پیچھے بھیجا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی اور مسلمان قادسیہ کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ مسلمان فوج اور پرشین فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور بیچ میں ایک دریا تھا، ایک نہر تھی۔ مسلمان پچھلے ایکسپیرینس سے یہ تو سمجھ ہی چکے تھے کہ اگر جنگ کے میدان کے درمیان دونوں فوجوں کے درمیان اگر کوئی دریا ہے، کوئی نہر ہے، کوئی ندی ہے تو پہل نہیں کرنی ہے، اس دریا کو کراس نہیں کرنا ہے، دشمن کو دریا کے پار آنے دیں مگر خود نہ جائیں۔ 1 مہینہ ویسٹ ہو گیا اور اپوزٹ پارٹی یعنی کہ کافروں کا جو جنرل تھا رستم، اس نے کوئی اٹیک نہیں کیا، بیٹل بگن ہی نہیں ہوا اور بس ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے جنرلز کی ڈیوٹی لگائی اور اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے کھانے پینے کا انتظام تو پرشین امپائر کے بازار سے ہی کرنا تھا۔ پرشین امپائر کے بازار میں موجود لوگ مسلمانوں کو نفرت سے دیکھتے تھے، تو اس چیز کے لیے ڈیوٹی سلمان فارسی کی لگائی گئی اور مدینہ میں موجود خلیفہ کے پاس ساری انفارمیشن بھی پہنچانی تھی۔ سو گھوڑوں کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے قادسیہ کی طرف سے مدینہ ہر روز 2 لیٹرز امیر المومنین عمر کو بھیجے جاتے تھے۔ گھوڑوں کے نیٹ ورک سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو ایسے ایسے مقامات پر رائڈرز کے ساتھ سیٹ کر دیا تھا کہ جب قادسیہ سے قاصد ان کا لیٹر لے کے نکلتا تھا تو تھوڑا سفر کرنے کے بعد جب اس کا گھوڑا تھک جاتا تھا اور وہ آرام کرتا تھا تو وہاں سے نیا رائڈر اس خط کو لے کے آگے بھاگتا تھا، پھر جب وہ تھکتا تھا تو کوئی اور رائڈر لے کے مدینہ پہنچاتا تھا۔ اس طرح دن رات مستقل سفر کر کے یہ لیٹرز فوری طور پر پہنچائے جاتے تھے مدینہ عمر بن خطاب کے پاس۔ اسی طرح کے کچھ نیٹ ورکس مدینہ سے بھی نکالے گئے تھے جو ایک خالد بن ولید، ایک ابو عبیدہ اور ایک سعد بن ابی وقاص تک پہنچتا تھا۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے تھے۔ عمر بن خطاب کے آرڈر کے مطابق مسلمان فوج کو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے حملہ آپ نے کسی صورت نہیں کرنا۔ مسلمانوں کے میسنجرز رستم کے پاس جاتے تھے جو کہ اپوزٹ پارٹی کا جنرل تھا اور اسے کہتے تھے اسلام، جزیہ یا جنگ، لیکن پھر بھی رستم مسلمانوں کے پیشن سے ڈر کے بہت ٹائم تک جنگ کو ٹالتا رہا۔ آخر سعد بن وقاص نے اپنے ایک جنرل مغیرہ بن شعبہ کو رستم کی طرف بھیجا۔ رستم نے جب ان کے ویپنس دیکھے تو وہ کافی پرانے تھے اور رستم ان کا مذاق اڑانے لگا، تم ان ہتھیاروں سے جنگ لڑو گے؟ مغیرہ نے کہا ہاں پرانے ضرور ہیں مگر تمہاری تلواروں سے بہت شارپ، بہت زیادہ تیز ہیں ہماری تلواریں۔ بہرحال رستم سمجھ گیا تھا کہ اب تو بیٹل ہونا ہی ہے، جنگ سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، وار تو ہو کے ہی رہے گی۔ رستم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، انہوں نے ندی کراس کی اور مسلمانوں کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ بہرحال جنگ شروع ہونے والی تھی اور سعد بن ابی وقاص نے مدینہ کی طرف لیٹرز بھیجنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اب تو تلواروں کے زور پر ہی کوئی فیصلہ ہونا تھا۔ نومبر 636 ایک طرف مسلمانوں کی فوج 30,000، دوسری طرف رستم کی فوج 1.5 لاکھ۔ سعد بن ابی وقاص کافی بیمار تھے، اس وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے اور ایک قلعے پر بیٹھ کر انہوں نے پورے بیٹل گراؤنڈ پہ نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ ٹھیک سے لیڈ کر سکیں۔ لیکن رستم کے پاس اس جنگ میں ایک ایسی طاقت تھی جس کا مسلمانوں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا، اور وہ تھے انڈین ایلیفینٹس۔ پرشین امپائر کے سارے ہاتھی انڈیا سے ہی ٹرین ہو کر آتے تھے۔ 33 ہاتھیوں کو رستم نے فرنٹ پہ کھڑا کیا، خود سب سے پیچھے، پوری فوج کے پیچھے اپنے تخت پہ شان سے غرور کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اس جوش میں تھا کہ فائنلی آج میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ایک جنرل کھڑا تھا، اس نے کہا ہاں بالکل، اگر ہمارا خدا چاہے تو ضرور۔ رستم نے کہا خدا نہ بھی چاہے تب بھی میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رستم نے دھاوا بولنے کا حکم دیا اور پوری پرشین فوج نے مسلمانوں پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، تیر کھول دیے۔
جس سے بہت سارے مسلمان تو فوری طور پر ہی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی جوابی وار میں تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے تیر کافی کمزور تھے اور پرشینز کے اسٹیل والے آرمر بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل تھے کہ مسلمانوں کے تیر ان کے آرمرز کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے۔ پرشینز تو بس اسی وقت مسلمانوں کا مذاق اڑا کر ہنسنے لگے۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں اور بری طرح جنگ ہونے لگی۔ جب پرشین فوج کے ہاتھی سامنے آئے تو مسلمانوں کے جو عربک گھوڑے تھے انہوں نے ایسے بیسٹ نما ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ بری طرح گھبرا گئے۔ وہ دوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے، یعنی کہ دور بھاگنے لگے۔ تو مجبوراً مسلمانوں کی وہ فوج جو انسان ہے جو زمین پر موجود تھے وہ آگے آئے۔ مسلمانوں کی فوج مجبوراً ان ہاتھیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تو قلعے پر موجود سعد ابی وقاص نے ایک عجیب سا آرڈر بھیجا، سارے مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور صرف بنو تمیم کے لوگوں کو ہی ہاتھیوں کے سامنے مقابلے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بنو تمیم شروع سے ہی عرب کے سب سے زیادہ خطرناک وارئرز تھے اور وہ اس بات کے لیے مشہور تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بنو تمیم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بنو تمیم کے لوگ تو دجال کے مقابلے میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ آج بھی بنو تمیم قبیلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک پاورفل ملک عربی ملک میں اس قبیلے کی حکومت بھی ہے۔ بہرحال بنو تمیم کے لوگوں نے ہاتھیوں کو ایسا مزہ چکایا کہ ہاتھی دور بھاگنے لگے، ہاتھیوں کو زخمی کیا اور وہ ڈر کر دور بھاگنے لگے تو پرشین فوج بھی ڈر کر دور بھاگنے لگی اور مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ مسلمان اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے 1.5 لاکھ کی فوج کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ دریا کی طرف لے گئے۔ بس اب لگا تھا کہ مسلمان جیت ہی جائیں گے۔ اتنے میں جو رستم تھا وہ اپنے تخت سے نیچے کودا اور اس نے مسلمانوں سے لڑنا شروع کیا۔ اس کی فوج کو جوش آ گیا اور پھر سے برابر کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ شام ہوئی تو ساری دونوں جو فوجیں تھیں مسلمانوں کی اور پھر پرشین امپائر کی سب اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے۔ پہلے دن میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن ہر مسلمان کے بدلے 4 پرشین امپائر کے لوگوں کو مارا گیا۔ بہرحال اب جنگ کا دوسرا دن شروع ہوا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اچانک سے دھول اڑنے لگی اور دھڑدھڑاہٹ کی آواز محسوس ہونے لگی۔ اب سب یہ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ شاید بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ مسلمان فوج کا وہی حصہ تھا جو ابو عبیدہ نے بھیجا تھا۔ اس آنے والی فوج کو خاقہ بن عمرو لیڈ کر رہے تھے، جن کا تعلق بنو تمیم سے ہی تھا۔ خاقہ وہ عظیم لیڈر ہیں، وہ وارئر ہیں جنہوں نے ترموک، قادسیہ دونوں میں شرکت کی، دونوں جنگوں میں، اور ان کی طاقت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ جب انہیں آتے دیکھا تو مسلمانوں کا کانفیڈنس بوسٹ ہو گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو فوج آ رہی تھی خاقہ بن عمرو کے ساتھ، انہوں نے مسلمانوں کو جوائن کیا اور خاقہ بن عمرو جو ہے وہ باہر نکل کر آ گئے اور پرشین فوج کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو کر کہا نکالو باہر اپنے جنرلز کو۔ تو ایک جنرل ان کے مقابلے میں باہر آیا۔ جیسے ہی خاقہ نے سامنے دشمن فوج کے جنرل کو قتل کیا، ویسے ہی مسلمانوں کی ایک اور فوج وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ یہ بھی خاقہ بن عمرو کی ہی فوج تھی جسے انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، اور اس پلان نے کام بھی کیا کیونکہ مسلمانوں کی امید، طاقت، کانفیڈنس سب بڑھنے لگا تھا اور پرشین امپائر ان کو تو بس اب خوف ہی تھا۔ جب انہوں نے قتل کر دیا دشمن کے جنرل کو تو اپنی فوج کی طرف دیکھا اور کہا کہ مسلمانوں، خالد بن ولید کی قیادت میں رومن امپائر میں فتوحات ہوئی ہیں اور آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ہم رومن پرشین امپائر پر رول کریں گے۔ رومنس کو تو ہم ہرا چکے، لیکن آج اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہی ہاتھوں ان پرشینس کو بھی ہروا دیں گے۔ خاقہ بن عمرو کے آنے سے مسلمانوں کا حوصلہ بے حد بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ جنگ میں سب سے مشکل کام ہمارے لیے ہاتھیوں سے لڑنا ہے۔ اب خاقہ بن عمرو نے پلاٹنگ یہ کی کہ بھائی ہمارے جو اونٹ ہیں ہم ان کے ذریعے دشمن کے گھوڑوں کو ڈرا دیں گے۔ کیسے ڈرائیں گے؟ کہ لکڑی سے اپنے اونٹ کے اوپر کچھ ایسا کام کریں گے کہ وہ بھی ہاتھی جیسے نظر آئیں، اور اس طرح دشمن کا گھوڑا ڈر کے بھاگ جائے گا۔ اب سعد بن ابی وقاص نے فل فلیج حملے کا آرڈر دے دیا۔ دشمن فوج کے ہاتھی اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ وہ آج کے دن دشمن فوج اپنے ہاتھیوں کو لائی ہی نہیں بلکہ گھوڑوں کو لے کر آئی۔ اب جو خاقہ بن عمرو کی پلاننگ کے بنائے ہوئے جو ہاتھی تھے، اونٹوں کے اوپر بنائے ہوئے لکڑی کے ہاتھی، ان کو دیکھ کر ان کے گھوڑے ادھر ادھر ڈر کے بھاگنے لگے اور جو فوج تھی دشمن فوج وہ بھی ڈر کے دریا تک پہنچ گئی پیچھے ہٹتے ہٹتے۔ اب سعد بن ابی وقاص جو کہ اوپر سے نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نیچے قلعے کے پاس ان کا گھوڑا نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے پر کوئی سوار بری طرح جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ تھے جنہوں نے جنگ سے پہلے شراب پی، ان کو سزا کے طور پہ پلر سے باندھ دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے ہی ان کو پنشمنٹ دی تھی کہ انہوں نے شراب کیوں پی جنگ سے پہلے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو جنہیں پلر سے باندھا گیا تھا انہوں نے ریکویسٹ کی سعد بن ابی وقاص کی وائف سے کہ پلیز مجھے کھول دینا، بہت دور سے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تو میں شہید ہو گیا تب تو اللہ مالک ہے، لیکن اگر میں شہید نہ ہوا تو میں خود واپس آؤں گا اور اپنی گرفتاری دوں گا۔ تو یہ تھا کون؟ یہ ابو مہاجن تھے۔ ان کے بارے میں جنگ کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک وقت ہمیں ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے آ گیا۔ انہوں نے اس طرح سے جنگ کی تھی کہ لوگوں کے خیالات ان کے بارے میں اس طرح کے تھے۔ اب پرشین جو فوج تھی وہ مسلمانوں کی فوج کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اب پھر رستم کے خون نے جوش مارا اور وہ اکیلا ہی مسلمانوں پر حملے کے لیے چڑھائی کرنے آ گیا۔ اب یہ دیکھ کر پرشین فوجیوں کو بہت شرم آئی اور وہ واپس جنگ کی طرف مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ پھر شام ہو گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دونوں فوج اپنے اپنے کیمپس کی طرف واپس آ گئی۔
اس جنگ میں ایک عورت تھی جو اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جہاد کے لیے آئی تھی. اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگنا. جب بیٹے جنگ کے لیے گئے تو ماں کا دل ہے. اس نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا. جب شام ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تو سارے لوگ اپنے کیمپ کے پاس واپس آئے. وہ ماں اپنے بیٹوں کو ڈھونڈتی رہی لیکن ایک بیٹا بھی نہیں ملا اسے. سمجھ گئی وہ کہ کیوں نہیں مل رہا. پھر جہاں شہداء تھے وہاں گئی. وہاں اس کے 4 بیٹے ایک کے برابر ایک شہید ہو گئے وہاں تھے. تو اس نے جب ان کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ روتی گریاں کرتی، لیکن اس نے اللہ سے شکر ادا کیا کہ 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا اس کو آنر ملا ہے. اس جنگ کا تیسرا دن بہت ہی مشکل ترین دن تھا، بہت سخت دن تھا، جسے ہارڈ شپس کا دن کہا جاتا ہے. اب تیسرے دن جب مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے پھر ہاتھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہو کے واپس آ گئے ہیں وہ. اور اس بار ہاتھیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک انسانوں کا گروپ بھی تھا کہ ہاتھیوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ رستم بہت زیادہ اب فرسٹریٹ ہو چکا تھا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ بس اب آر یا پار ختم ہو بس یہ جنگ کسی طرح. ابھی حملہ شروع نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ایک اور فوج نے جوائن کر لیا. اب مسلمانوں کا حوصلہ تو بڑھ گیا لیکن ان کے نمبرز نہیں بڑھے تھے، کیونکہ یہ خاقہ بن عمرو نے رات میں ان کو چھپا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہو تو شور مچاتے ہوئے سب کے سامنے آ کے مسلمانوں کو جوائن کر لینا. یہ ایک پلان تھا صرف ان پہ اپنا روپ ڈالنے کے لیے. رستم بہت غصے میں تھا اور اس کو آر یا پار کی گیم کھیلنی تھی. بہرحال اس نے پوری فوج کو ایک ساتھ حملے کا حکم دے دیا کہ جاؤ مسلمانوں پہ دھاوا بولو، ان کی چٹنی پیسو، ان سے جان چھڑاؤ. بہت سارے مسلمان ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کے چیٹیوں کی طرح شہید ہو گئے. اب بس یہ لگ رہا تھا کہ اب مسلمان ہارنے والے ہیں. اور رستم اتنا غصے میں تھا کہ اس نے ایک گھوڑوں کے جھنڈ کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ جاؤ ان کے جنرل سعد ابی بن وقاص کو جا کے بس قتل کرو انہیں. مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے ان گھوڑوں کو کسی طرح روکا اور سعد بن ابی وقاص کی جان بچائی. وہاں قلعے میں سعد بن ابی وقاص جو جنگ کے میدان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اب اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بس مسلمان ہار جائیں گے. سعد بن ابی وقاص نے ایک لاسٹ اٹیمپٹ کی اور وہ یہ تھی کہ بنو تمیم کے لوگوں کو آرڈر دیا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں اور ان ہاتھیوں کی آنکھوں کو ٹارگٹ کریں، ان پہ وار کریں. سارے ہاتھی ایک ٹرینڈ ہاتھی کو فالو کر رہے تھے. اس ہاتھی پر وائٹ پینٹ ہوا تھا. مسلمانوں نے اس پینٹ ہوئے ہاتھی پہ جس کو باقی ہاتھی فالو کر رہے تھے اس پہ حملہ کیا، اس کی آنکھوں پہ وار کیا تو وہ ہاتھی اندھا ہو گیا اور وہ مڑ کر اپنی ہی فوج کی طرف زور زور سے بری طرح سے ادھر ادھر بھاگنے لگا. اب اس ہاتھی کو باقی ہاتھی فالو کر رہے تھے تو وہ بھی جنگ کے میدان سے بھاگنے لگے اور یہ سب دیکھ کے پرشین فوج جو تھی وہ پیچھے ہٹنے لگی. بہرحال مسلمان ہار رہے تھے اور ایک معجزہ ہی سمجھیں کہ یہ ہاتھیوں کو ٹریپ کر کے انہوں نے اپنی جان بچائی تھی. لیکن اس کے بعد جنگ جیتنا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ چوتھے دن جب پرشینز حملہ کریں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے آخری دن ہوگا. اب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے خاقہ بن عمرو نے کچھ پلاننگ کی. دوسرے دن جو چوتھا دن تھا، ایک ریتیلا طوفان پھیلا ہوا تھا قدسیہ کے میدان میں. بہرحال خاقہ بن عمرو نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ جو دشمن فوج کا جنرل رستم ہے اسی کو قتل کر ڈالیں گے تاکہ یہ فوج ہی ختم ہو جائے. اب وہ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے کیمپ کی طرف بڑھے اور رستم نے یہاں بھی بہادری سے لڑائی کی. بہرحال رستم کو اتنا زخمی کر دیا گیا کہ رستم فوج کو چھوڑ کے بھاگ گیا، جنگل کی طرف بھاگنے لگا. اور جب بھاگا تو دریا میں چھلانگ لگا دی. اسے دیکھ کر مسلمان فوج کا ایک سپاہی اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اور رستم کو ٹانگوں سے گھسیٹ کے باہر نکال کے قتل کر دیا. پھر اپنے گھوڑے سے باندھا اور جنگ کے میدان میں گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رستم کو قتل کرنے کا پرپز اس فوج کے حوصلے کو توڑنا ہے. اور جو ہلال نامی سپاہی تھا جس نے رستم کو قتل کیا تھا وہ صبح ہو چکی تھی. رستم کے تخت پہ چڑھا اور اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے. یہ اعلان سن کر مسلمانوں نے پرشین فوج پر دھاوا بول دیا. پرشین فوج کو جب پتہ چلا کہ رستم مر گیا ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو کہ صبح ہونے سے پہلے آخر یہ ہوا کیسے، کس طرح سے ان کے جنرل رستم کو مار دیا گیا ہے. اب پرشین فوج میدان سے بھاگنے لگی. مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، جس وجہ سے ہزاروں پرشینز مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. کافی سارے لوگوں کو قیدی بنایا گیا اور یوں مسلمان یہ بڑی جنگ قادسیہ فتح کر گئے. مگر ان قیدیوں میں ایک قیدی اور بھی ہے جس کا نام ابو لولو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے عمر بن خطاب کو نماز کے دوران شہید کر دیا تھا. جیسے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ عمر بن خطاب کو لیٹرز اتنا بند کر دیے تھے تو عمر بن خطاب بہت ٹینشن میں رہتے تھے، کیونکہ وہ قادسیہ کی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. وہ روز مدینہ سے نکل کے قادسیہ کی طرف کافی لمبی واک کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی آئے اور ان کو انفارمیشن دے دے. کوئی آتا تھا تو اسے روک کر کہتے تھے کہ مجھے قادسیہ کے بارے میں بتاؤ. ایک دن مدینہ سے دور قادسیہ کی طرف بیچ راستے میں عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قاصد گھوڑے پر بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا. تو عمر بن خطاب نے اسے روکا اور کہا کہ مجھے قادسیہ کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں کو بہت زبردست فتح ہوئی ہے. یہ سن کر عمر بن خطاب رونے لگے، لیکن اس قاصد کو نہیں پتا تھا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں. ان کی سمپلسٹی اور ڈریسنگ دیکھ کے وہ انہیں پہچان نہیں پایا اور اسے یہ حکم دے کے بھیجا گیا تھا کہ یہ خبر تم نے جا کے سیدھا خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو دینی ہے. تو عمر بن خطاب جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے پیدل بھاگنے لگے اور وہ قاصد مدینہ کی طرف جانے لگا کہ میں عمر بن خطاب کو ڈھونڈ کے ان کو یہ خبر دوں. بھاگتے بھاگتے عمر بن خطاب اس قاصد سے باتیں کر رہے تھے. وہ گھوڑے پر سوار تھا. اس سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے مسلمان شہید ہوئے. اس نے کہا 8,000. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پرشین کتنے شہید ہوئے. تو اس نے کہا 20,000. پھر عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کا پوچھا تو اس قاصد نے کہا کہ وہ زندہ ہیں. جب وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ساتھ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے عمر بن خطاب کو ایسے بھاگتے دیکھا تو پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کیوں اس طرح بھاگ رہے ہیں. تو جو گھوڑے پر قاصد تھا وہ ان کو پہچانا تو تھا نہیں، وہ گھبرا گیا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے ان سے معافی مانگنا شروع کر دی. عمر بن خطاب نے اس قاصد سے کہا کہ نہیں، معافی مت مانگو، یہ تمہاری ڈیوٹی تھی اور تم نے بالکل صحیح کیا ہے. پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ نے آج
پرشینز کو دھول چٹا دی ہے، انہیں ہرا دیا ہے۔ عمر بن خطاب نے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، مجھے خلافت اللہ نے دی ہے، میں خلافت میں ہوں اور تم جیسا ہی ایک عام انسان ہوں۔ اب عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیٹر لکھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان مزید آگے بڑھیں اور مدائن کو اپنا نشانہ بنائیں۔ دوسری طرف جو پیغمبروں کی سٹی تھی یروشلم، اس کو خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی وہ گھیر چکی تھی۔ آج کے ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ فتح تو نصیب ہو چکی ہے، آگے ہمیں اور فتوحات کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اسی سیریز میں وہ بہت غمگین وقت بھی ہمیں دیکھنا ہے جب عمر بن خطاب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت بڑی امپائر بنائی عمر بن خطاب نے، تو اس سیریز سے کنیکٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ نگہبان۔